برطانوی اخبار کی وزیر اعظم عمران خان کی تعریف۔ فائنینشل ٹائمز میں لکھا، امریکی انخلا نے وزیر اعظم عمران خان کے موقف کو درست ثابت کیا۔ عمران خان شروع سے ہی امریکی جارحیت پر تنقید اور امن مذاکرات پر زور دیتے رہے۔ اخبار نے بھارت کے مقابلے میں کرونا وائرس سے نمٹنے کی حکمت عملی کو بھی سراہا۔ افغانستان دنیا بھر سے اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ کسی ملک کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ملا عبدالغنی برادر کہتے ہیں، ہماری حکومت کی پالیسی کسی کو نقصان پہنچانا نہیں۔ افغانستان مستقبل میں محفوظ ملک ہوگا۔ کراچی میں وقفے سے بارش، رات سے اب تک سب سے زیادہ بادل ناظم آباد میں برسے، 24 ملی میٹر ریکارڈ۔ بحیرہ عرب میں ہوا کا کم دباؤ ڈیپ ڈپریشن میں تبدیل، طوفانی بارشوں کے امکانات کم ہو گئے۔ موسم کی بدلتی صورتحال کے باعث شہر میں آج عام تعطیل کا اعلان، تمام تعلیمی ادارے بند، انتظامیہ الرٹ۔ ناگن چورنگی پر کشتی پہنچا دی گئی۔ شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس، احتساب عدالت نے نصرت شہباز پر فرد جرم عائد کر دی۔ شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور، سماعت 18 اکتوبر تک ملتوی، گواہان طلب۔ ایف بی آر کی ریکارڈ ریکوری پر وزیر اعظم عمران خان کی قوم کو مبارکباد۔ ٹویٹر پیغام میں لکھا، 1211 ارب کے مقابلے میں 1395 ارب روپے جمع کیے گئے۔ یہ پچھلے سال کی آمدن کے مقابلے میں 38% زائد ہے۔ امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر کرسٹوفر وین ہولن کی متنازع افغان بل پر کڑی تنقید، کہا پاکستان کی جانب انگلیاں نہ اٹھائی جائیں۔ ٹرمپ نے طالبان سے نقائص سے بھرپور انخلا کا معاہدہ کیا۔ سابق صدر کے معاہدے کے نتیجے میں طالبان اقتدار میں آئے۔ ریپبلکنز سینیٹرز کو انخلا کے معاملے پر ٹرمپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ پیٹرول مزید 4 روپے مہنگا، ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے، لائٹ ڈیزل 8 روپے 82 پیسے، مٹی کے تیل کی قیمت میں 7 روپے 5 پیسے کا اضافہ۔ برطانیہ میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 3 سال کی ریکارڈ سطح پر، برنٹ کروڈ $80 فی بیرل ہو گیا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کہتے ہیں، پاکستان میں عالمی منڈی کے مقابلے میں قیمتیں کم بڑھائی گئیں۔ آج بھی پاکستان میں تیل کی قیمتیں اکثر ممالک سے کم ہیں۔ کراچی میں اگلے 24 گھنٹے میں تیز آندھی کے ساتھ 100 سے 150 ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا، سمندری طوفان کراچی کو متاثر کرتا ہوا بلوچستان کی طرف بڑھے گا، جو ساحلی پٹی پر 3 روز تک طوفانی بارشوں کا سبب بنے گا۔ تیز ہواؤں سے سمندری لہریں بلند ہونے سے ساحلی آبادیاں ڈوبنے کا خدشہ۔ ساحلی پٹی سے ماہی گیروں کو واپس بلا لیا گیا۔ جہازوں اور لانچوں پر اضافی لنگر باندھ دیے گئے۔ سمندر میں نہانے پر دفعہ 144 نافذ، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ کراچی میں آج تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان۔ کراچی ایئرپورٹ پر طیاروں کی ٹیک آف اور لینڈنگ معمول سے ہٹ کر کی جا رہی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں، ضروری اقدامات کے لیے بارش کے دوران شہری غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 4 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 127 روپے 30 پیسہ فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے فی لیٹر مہنگا۔ لائٹ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 8 روپے 82 پیسے، مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت میں 7 روپے 5 پیسے کا اضافہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق 12 بجتے ہی ہوگا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ برطانیہ میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 3 سال کی ریکارڈ سطح پر، برنٹ کروڈ $80 فی بیرل ہو گیا۔ اوگرا نے ایل پی جی کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ فی کلو قیمت 29 روپے 10 پیسے بڑھا دی گئی۔ ایل پی جی کا 11.8 کلو کا گھریلو سلنڈر 343 روپے 38 پیسے مہنگا ہو گیا۔ ایل پی جی کی نئی قیمتوں کا اطلاق اکتوبر کے لیے ہے۔ گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2403 روپے 55 پیسے مقرر۔
امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر کرسٹوفر وین ہالن کی متنازع افغان بل پر کڑی تنقید۔ پاکستانی نیاد ڈیموکریٹ رہنما طاہر جاوید سے آن لائن میٹنگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، پاکستان کی جانب سے انگلیاں نہ اٹھائی جائیں۔ ٹرمپ نے طالبان سے نقائص سے بھرپور انخلا کا معاہدہ کیا۔ سابق صدر ٹرمپ کے معاہدے کے نتیجے میں طالبان اقتدار میں آئے۔ ریپبلکن سینیٹرز کو انخلا کے معاملے پر ٹرمپ کا مباحثہ کرنا چاہیے۔ پاکستانی کمیونٹی کی تشویش سے آگاہ ہوں، امریکی سینیٹ میں آنے والا ہر بل قانون نہیں بنتا۔ پاکستان نے افغان مذاکرات یقینی بنانے میں امریکہ کی مدد کی۔ طاہر جاوید کہتے ہیں، ریپبلکن سینیٹرز کا متنازع بل ڈیموکریٹ سے مشاورت کر کے نہیں لایا گیا۔ متنازع بل کسی کمیٹی کا حصہ بنے گا، نہ ہی قانون۔ اور ہم مذاکرات پر زور دیتے رہے۔ عمران خان کا موقف رہا، جنگ میں پاکستان کی شمولیت غلطی تھی اور افغان جنگ کے باعث پاکستان کو 70,000 سے زائد جانوں کی قربانی دینا پڑی۔ عمران خان نے ڈرون حملوں پر نیٹو سپلائی بندش کی دھمکی دی۔ عمران خان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، لیکن وہ موقف پر قائم رہے۔ اخبار نے بھارت کے مقابلے میں کورونا وائرس سے نمٹنے کی حکمت عملی کو بھی سراہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ پریکٹسز تھیں بزنس میں کہ آپ اپنے اسٹاف کے لوگوں کے نام پہ اکاؤنٹس کھولتے تھے، وہ کھلے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی وضاحت ان کے وکلا دیں گے۔ اگر میں نے دینی ہو تو میں بھی دے سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا ریزنز ہیں۔ شوگر مل کے کاروبار میں ملازمین کے نام پر اکاؤنٹس کھولے گئے۔ پروگرام پاور پے میں شہباز شریف کے ترجمان ملک احمد خان کا اعتراف۔ کہا، اکاؤنٹس ملازمین کے نام پر کیوں کھولے جاتے ہیں وہ الگ بحث ہے۔ سلیمان شہباز نے کاروبار میں ٹی ٹیز شامل رہیں۔ سلیمان شہباز کے اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشنز کو مجرمانہ فعل نہیں کہا گیا۔ کئی کاروبار ہوں تو سالانہ ٹرن اوور 2 ارب تک بن جاتا ہے۔ حکومت نے 10-15 سال کا ڈیٹا جمع کر کے ایک حجم بنایا۔ حکومت نے اسی حجم کی بنیاد پر 25 ارب یا 7 ارب کا کیس بنا دیا۔ نون لیگ میں دراڑیں گہری، مریم نواز نے پارٹی میں گروپنگ کی نشاندہی کر ڈالی۔ کہتے ہیں نواز شریف کی طاقت کا ادراک مخالفین کو ہے، ہمیں نہیں۔ پارٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم ان سے ڈرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے پاس ووٹ کی بیانی کی اور خدمت کی طاقت ہے، اس کا ادراک مسلم لیگ نون کو ہی نہیں ہے۔ مریم پارٹی میں یہ باتیں کس کو سنانا چاہتی ہیں؟ اندرونی لڑائی اب بند کمروں سے باہر آ چکی۔ مریم حمزہ سے بھی اختلاف کا اعتراف کر چکی۔ خواجہ آصف بھی پارٹی کی صفوں میں انتشار کا بتا چکے ہیں۔ مخالفین آگاہ ہیں کہ نون لیگ کی طاقت جھوٹ بولنا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کا رد عمل، کہا نون لیگ کی طاقت کرپشن، مافیا اور جعلسازی میں ہے۔ شیخ رشید نے کہا، پہلے کہتا تھا نون سے شین نکلے گی، اب کہتا ہوں میم بھی نکلے گی۔ الیکشن سے پہلے نون لیگ 3 گروپوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ عوامی فائدے کے منصوبوں کو متنازع نہ بنائیں، نشاندہی کریں کہ کس پر الزام لگا رہے ہیں۔ احسن اقبال کا وزیراعظم کے بیان پر رد عمل، کہا حکومت سی پیک دشمنی کی اہلِ کار بنی ہوئی ہے۔ آپ سے معیشت نہیں چلتی تو کسی بیرونی سرمایہ کار کی کیا غلطی؟ رانا ثناء اللہ بولے، نون لیگ دور میں زیادہ تر سڑکیں FWO اور چینی کمپنیز نے بنائیں، وہ وزیراعظم کو بتائیں گے کرپشن کہاں کہاں ہوئی۔ فواد چودھری کا جواب، کہا مسلم لیگ نون اپنی کرپشن چین سے کیوں جوڑنا چاہتی ہے؟ شریف فیملی کی کرپشن کا سی پیک سے کوئی تعلق نہیں۔ شہباز شریف پاؤں پھسلنے سے کمر کے بل گر پڑے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے بتایا، گزشتہ روز شہباز شریف پریس کانفرنس پر جاتے ہوئے سیڑھیوں پر گرے تھے۔ ڈاکٹرز نے مکمل آرام فزیوتھراپی کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے تمام سیاسی سرگرمیاں معطل کر دیں۔ وہ اپنے خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کے تنزیہ وار، کہا FIA نے جیسے ہی تفتیش شروع کی، شہباز شریف کی کمر میں تکلیف ہو گئی۔ وہی پرانے بہانے، وہی پرانے جھوٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا رات گئے لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ، ملتان روڈ، جوہر ٹاؤن اور مسلم ٹاؤن میں صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ علامہ اقبال ٹاؤن میں ناقص صفائی پر ویسٹ مینجمنٹ کے 2 افسران معطل۔ وزیر اعلیٰ بزدار کا کہنا تھا، شہر کی صفائی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، کام نہ کرنے والے افسران اور ملازمین کی کوئی ضرورت نہیں۔
कराची से लापता नौजवान की लाश पेशावर में ट्रक से बरामद। सच्चल के रिहायशी 20 साल उमर फारूक को दोस्त ने कत्ल किया और लाश प्लास्टिक ड्रम में बंद करके ट्रक में काबुल रवाना कर दी। पेशावर में ट्रक को रोककर लाश बरामद की गई। जराये के मुताबिक मुलजिम ने वाक़े को अगवा बराए तावान का रंग देने की कोशिश की और मकतूल के अहले खाना से 1 करोड़ रुपए तावान भी मांगा। पाकपतन पुलिस ने शहरियों को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया। चक मोहर सिंह में घर में वारदात, मुसल्लह डाकू लाख रुपए मालियत के नकदी तलाई जेवरात लूट कर फरार। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के बावजूद डाकुओं का सुराग लगाने में नाकाम। अड्डा चानोट में डाकू ने स्टोर मालिक को यरगमाल बनाकर 1000 रुपए नकदी और कीमती सामान छीन लिया। दुबई एक्सपो की रंगों भरी इफ्तिताही तकरीब, रवायती रक्स, अरब स्टाइल में ढोल के थाप, तलवार उठाए मेजबान, वायलिन बजाती लड़कियां। दुबई एक्सपो के परचम के साथ 192 मुल्कों के परचमों ने रंग बिखेर दिए। मुत्तहिदा अरब अमीरात में 430 मकामात पर इफ्तिताही तकरीब की लाइव स्ट्रीमिंग। दुबई एक्सपो में पाकिस्तान समेत 192 मुल्कों ने स्टेट ऑफ द आर्ट पवेलियन सजाए। पाकिस्तान के पवेलियन को द हिडन ट्रेजर का नाम दिया गया। पहले 2 दिन पाकिस्तान पवेलियन में एडवेंचर टूरिज्म और बलूचिस्तान इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पर फोकस किया जाएगा। पाकिस्तान पवेलियन में मौसमियाती तब्दीली, हेल्थ और बिजनेस डेवलपमेंट के सेमिनार्स होंगे। 15 अक्टूबर को पाकिस्तान पवेलियन में पाकिस्तान बिजनेस हब लॉन्च किया जाएगा, जिसमें वसीम बादामी, एजाज असलम, आयशा उमर, फखरे आलम शरीक होंगे। दुबई एक्सपो की रंगारंग तकरीबात 6 माह तक जारी रहेंगी। और मुत्तहिदा अरब अमीरात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2072 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 207 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का है। कोरोना के मजीद 56 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 27,785 हो गई। 1,411 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.87% रही। गुज़श्ता रोज 49,049 कोरोना टेस्ट किए गए। हुकूमत का कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों पर आज से नई पाबंदियों का ऐलान। हवाई जहाज और ट्रेन के सफर की इजाजत नहीं होगी। शादी ब्याह की तकरीब, शॉपिंग मॉल, होटल और गेस्ट हाउस में भी दाखिले पर पाबंदी होगी। सिंध में हुक्म से 15 अक्टूबर के लिए नया हुक्मनामा जारी। पंजाब में डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। 24 घंटे में मजीद 223 केस सामने आ गए। लाहौर में 167, रावलपिंडी में 35, कसूर 4 और नारोवाल में 3 केस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में भी डेंगू की शरह में इजाफा। एक रोज में 94 अफराद डेंगू में मुब्तला। सिंध के अस्पतालों में डेंगू के 500 से ज्यादा मरीज इलाज। माहिरीन ने बारिशों के बाद डेंगू तेजी से फैलने का खतरा जाहिर कर दिया।